ہدایت ٹی وی کے سر اور ان کے تمام عملے کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ سلمان اعظمی کے زندگی کے ویئر اباؤٹس کیا رہے، تو میں یہ عرض کروں کہ سلمان اعظمی 4 دسمبر 1986 کو انچولی سادات کالونی میں تولد ہوئے، اور بچپن سے ہی ان کے معاملات کچھ خب آل محمد کے حوالے سے اور خاندان ابو کے حوالے سے یہ تھے کہ وہ اپنی صغر سنی میں بھی، کیونکہ گھر میں ماں باپ کا ماحول بھی عزاداری اور شعر و ادب سے رہا ہے، تو سلمان اعظمی نے 6 سال کی عمر میں سب سے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک بچوں کے مشاعرے میں، نعتیہ مشاعرے میں شرکت کی تھی، جو کہ اس وقت ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس کو وائرل کیا۔ سلمان اعظمی نے سن 2010 میں ازائی، رسائی، ولائی، عزاداری کے حوالے سے شاعری کا آغاز کیا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت ان کے پیچھے ان کے باپ کا ایک نام تھا، تو لوگوں نے اس چیز کو بہت جلدی محسوس کر لیا، اور بہرحال میں اور کیا عرض کروں کہ مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا، اور مچھلی کو پانی میں ڈبو کو کوئی مار نہیں سکتا۔ باقی آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ بچہ کس اس کا ماحول کا پروردہ، تو اس میں حیرانی کی بات بھی ہے اور حیران ہونے کی بات نہیں بھی ہے، کیونکہ جس عمر میں لوگ اردو کے لفظ سے شناسا نہیں ہوتے، جس عمر میں فکر کی بالیدگی جو ہے وہ شعر و ادب تو کیا، اور جوش ملیحہ آبادی کا وہ شعر نامعلوم کتنی صدیوں سے ہے اور کتنی صدیوں تک رہے گا انشاءاللہ۔ کچھ وہ میں تو اس کو تو جوش صاحب کی پیش گوئی سے تعبیر کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا اور وہ آج اس کے ثمرات اور اثرات عالم اعضا اور ولا پر روشناس ہیں، اور اپنا ہو غیر ہو، وہ جو صاحب کی اس بات پر صاد کرتا ہے کہ بے شک یہ ہونا ہے اور ہو گیا۔ ابھی میں نے ایک پتہ نہیں چینل پر اہل سنت حضرات کی ایک ٹیم کو دیکھا جو باقاعدہ میرے لکھے ہوئے نوحے پر ماتم کر رہے تھے، تو بات یہ ہے کہ محمد و آل محمد کے غم میں غمی، خوشی میں خوشی کرنے والے ہی تو اللہ کے اور رسول خاصان میں شمار کیے جاتے ہیں، اور تو یہی صورتحال سلمان اعظمی نے
بہت جلدی انہوں نے ترقی کی اور لوگوں کے لیے ہر دل عزیزی کا جھنڈا وصول کیا. بے شک. اور وہ لوگ، وہ شعراء جس میں بھی شامل ہوں، اس بچے نے کچھ شعر تو ایسے کہے کہ میں باپ ہونے کے باوجود اور عالمی شہرت لینے کے باوجود مجھے سوچنا پڑ گیا کہ یہ مصرع میں نے کیوں نہیں کہا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میں نے ایک جگہ کہا تھا کہیں محفل میں، جہاں میں بھی موجود تھا، سلمان میاں بھی موجود تھے، ارسلان میاں بھی موجود تھے. تو پہلے ارسلان نے پڑھا، اس کے بعد سلمان نے پڑھا، اس کے بعد میں نے پڑھا. لیکن مجھے وہاں جا کر مائک پر بولنا پڑ گیا کہ میرے بچے کتنی ہی بہتر شاعری بعد میں کر رہے، لیکن میرے بچوں کی شاعری مشکوک ہوگی کہ میاں باپ نے لکھ دیا ہوگا. تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ شک ضروری ہے تاکہ ولدیت مشکوک نہ ہو. بے شک. صحیح. تو میں تو اس بارے میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں. اچھا، وہاں لندن میں ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر عامر، ٹھیک ہے. وہ بھی غالباً اسی چینل پر ہوتے ہیں. جی جی. تو وہ جو ہے، وہ جب انہوں نے نوحہ خوانی شروع کی تھی تو وہ ہم سے، ہمارے نوحوں سے شروع کی تھی، لیکن وقت کی رفتار نے سلمان اعظمی کو وہاں لے جا کر کھڑا کر دیا. اب جہاں ڈاکٹر عامر ہو، ندیم سرور ہو، یا دنیا بھر کے صاحبان بیاض ہوں، ان کے پاس اب سلمان اعظمی کا دو چار نوحے ضرور ہیں. بے شک بے شک. اور وہ کو اچھا، اور کچھ لوگوں نے میری عدم الفرصتی کی وجہ سے سلمان اعظمی سے رابطہ کر لیا، اور ماشاءاللہ اس نے بھی ان نوحہ خانوں کو، ان منقبت خانوں کو مایوس نہیں کیا اور معیار کو بھی برقرار رکھا. سلمان میاں نے شاعری بہت چھوٹی ایج میں شروع کی تھی. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا تھا، اور یہی میرے بچوں کے، اچھا میرے 3 صاحبزادگان ہیں، اعظمی، معصوم اعظمی اور ارسلان اعظمی. معصوم اعظمی مخصوصی پر ابھی شعر لکھ کر اور واٹس ایپ پر یا فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، باقاعدگی سے شاعری نہیں کرتے. سلمان اعظمی اور ارسلان اعظمی باقاعدگی سے شاعری ذکر آل محمد کے حوالے سے کرتے ہیں. اور ارسلان صاحب جو ہے وہ بھی یعنی کہ شاعری کی ساری اصناف پر ان کی نظر ہے. لیکن سلمان اعظمی نے سوائے ذکر آل محمد کے کچھ اور کیا ہو تو میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ لکھتے میں جہاں انہیں کبھی ہوتی تھی یا کسی لفظ کے میننگ پوچھنے ہوتے تھے تو وہ میرے پاس اس وقت آتے تھے، پاپا یہ کیا میننگ ہے، یہ کیسے، میں کیا یہ لفظ استعمال کر سکتا ہوں. تو اگر ایسی بات ہوتی تھی تو میں ان کو سمجھاتا تھا کہ بیٹا یہ نہیں،
اس طرح لکھا جائے گا. کچھ اور کیا ہو تو میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ جب کہیں لکھتے ہوئے جہاں انہیں کبھی مشکل ہوتی تھی یا کسی لفظ کے میننگ پوچھنے ہوتے تھے تو وہ میرے پاس اس وقت آتے تھے، پاپا یہ کیا، اس کے کیا میننگ ہے، یہ کیسے میں کیا یہ لفظ استعمال کر سکتا ہوں. تو اگر ایسی بات ہوتی تھی تو میں ان کو سمجھاتا تھا کہ بیٹا یہ نہیں، یہ اس طرح لکھا جائے گا. تو اب انہوں نے ویسے تو بچپن میں سے ہی بڑی چھوٹی عمر میں 6-7 سال کی عمر میں ہی ان کے اندر یہ شعور بیدار تھا، لیکن باقاعدگی سے انہوں نے شاعری جو شروع کی ہے وہ سن 2010 میں. اور بہرحال اور وہ جو کچھ ان کی تخیلات تھے وہ آپ تمام دنیا بھر کے مومنین اس سے واقف ہیں. اور بہرحال ان کا سانحہ ارتحال اچانک. اچھا یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، مختلف چینلز نے ان کی علالت کو طولانی کہا ہے، نہیں، ان کی علالت بہت ہی مختصر وقفے میں تھی اور اس کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. آئمہ طاہرین کی حب نے انہیں ایسے لفظ عطا کیے کہ جو اس ایج کے بچوں کو سے بولے بھی نہیں جاتے. نہیں، میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ شاعر بنایا نہیں جاتا، بنا ہوا آتا ہے. اور جیسے کہ حدیث ہے کہ الشعراء تلمیذ الرحمن، شاعر اللہ میاں کا شاگرد ہوتا ہے. بے شک. تو اس میں صرف آپ کو نوک پلک سنوارنی ہوتی ہے، باقی تخیل تو شاعر کا ہوتا ہے. بے شک. بے شک. تو بات یہ ہے کہ میرے دونوں بچے ارسلان اعظمی بھی سلمان اعظمی بھی ابھی عمر کی نا پختگی میں بھی تخیل کے حد سے پختہ کار ہیں. ماشاء